جو بھی ہوا آج پاکستان تحریک انصاف کی لانگ مارچ کے دوران، یہ کوئی محب وطن پاکستانی تو کر نہیں سکتا۔ اسے تو صرف پاکستان میں لوگوں کو آگ لگانا، اشتعال دلانا۔ فیصل، شہباز شریف اور رانا ثناءاللہ نے یقینی طور پہ میرے اوپر یہ حملہ کروایا اور یقینا استعفیٰ دیں ورنہ ملک گیر احتجاج ہوگا۔ اب بات یہ ہے کہ یہ ایسی جگہ پہ لے کے جا رہے ہیں کہ جہاں پہ لوگوں کو صرف اشتعال آئے گا اور گھر گھر میں لڑائی ہوگی۔ ایک ایکسپینسو قسم کا ٹی ٹی اس کے ہاتھ میں ہے، یہ اس کو کس نے دے دیا؟ یعنی جس کے پاس کھانے کے پیسے نہ ہو، جو مانگے تانگے کی موٹر سائیکل پہ آیا ہو، اس کے ماموں کی سائیکلوں کی دکان ہو، وہ اتنا مہنگا ویپن کہاں سے لا سکتا ہے؟ عمران خان کو اس ساتھ تکلیف پہنچانا یا اس کی لانگ مارچ میں فائرنگ کر کے کس کو فائدہ ہو سکتا ہے؟ تو یہ اٹیکر اتنی قریب کیسے پہنچ گیا؟ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل۔ میں فالو کر رہا ہوں جو نیوز میں آ رہا ہے، اور آئی ایم شیور آپ سارے وہ فالو کر رہے ہیں۔ اس وقت تو بہت ویڈیوز اور بڑی چیزیں جو ہیں وہ واٹس ایپ گروپس پہ پھر رہی ہیں، اور مجھے کئی دن سے بخار ہے، آج زیادہ تھا اور زکام بھی ہے، تو میں لیٹا ہوا تھا۔ لیکن پھر میں نے سوچا کہ کچھ جو انفارمیشن میرے پاس ہے میں ضرور آپ سے شیئر کروں۔ کہ پہلے تو بات یہ ہے کہ یہ جو بھی ہوا آج پاکستان تحریک انصاف کی لانگ مارچ کے دوران، یہ کوئی محب وطن پاکستانی تو کر نہیں سکتا۔ کوئی بھی پاکستان کا جو ہمدرد ہو وہ تو ایسا نہیں کر سکتا۔ اسے تو صرف پاکستان میں لوگوں کو آگ لگانا، اشتعال دلانا، ان کے زخموں پہ نمک چھڑکنا، یہ اس کے مترادف ہے۔ عمران خان پاکستان کے سب سے پاپولر لیڈرز میں سے ہیں، غالباً سب سے پاپولر لیڈر ہیں، اور ان کو اگر کوئی چوٹ پہنچتی ہے یا ان کو تکلیف ہوتی ہے تو وہ پھر بہت لوگوں کی تکلیف ہے، وہ صرف ایک آدمی کی تکلیف تو نہیں ہے۔ تو یہ تو جس نے بھی کیا، ہم ان سے اختلاف کر سکتے ہیں، آپ سیاسی اختلاف کر سکتے ہیں، وہ ہر ایک کا حق ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ جو دہشت گردی ہے اس کا تو کوئی بھی جو ہے سپورٹر نہیں ہو سکتا۔ اچھا، میں کئی چیزوں پہ پریشان ہوں۔ ایک تو میں دیکھ رہا تھا کہ اعجاز چودھری صاحب کی ٹویٹ ہے، تو میں تو آدھے گھنٹے سے لوگوں سے چیک کر رہا ہوں کہ یہ چیک کرو ان کا اپنا اکاؤنٹ ہے کہ کسی اور کا اکاؤنٹ ہے۔ تو سینیٹر اعجاز چودھری کا یہ اکاؤنٹ ہے، میرے سامنے کھلی ہوئی ہے ٹویٹ۔ وہ کہتے ہیں جی میں نے کل رات کو احمد چٹا کو فون پر بتایا تھا کہ وزیر آباد میں خان پہ قاتلانہ حملہ ہوگا، 100 قاتلانہ حملہ ہو گیا، ایک کارکن شہید ہو گیا اور ہمارے 4 لیڈر زخمی ہوئے۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ تمہیں نے چھیڑ دیا موت و زندگی کا سوال، اب اس سوال کے زندہ جواب ابھریں گے۔ اب جب میں یہ کر رہا تھا تو میرے سامنے خبر آئی ہے کہ میجر جنرل فیصل، شہباز شریف اور رانا ثناءاللہ نے یقینی طور پہ میرے اوپر یہ حملہ کروایا اور یقینا استعفیٰ دیں ورنہ ملک گیر احتجاج ہوگا۔ اسد عمر نے عمران خان کے بہاف میں بیان جاری کر دیا، اور اسد عمر اور میاں اسلم اقبال ان تینوں کے خلاف FIR درج کروانے جا رہے ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ یہ ایسی جگہ پہ لے کے جا رہے ہیں کہ جہاں پہ لوگوں کو صرف اشتعال آئے گا اور گھر گھر میں لڑائی ہوگی، ہاتھا پائی ہوگی، اور یہ معاملات بہتر نہیں ہو سکتے اس طرح۔ تو کیا پاکستان اس جھگڑے کا متحمل ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا، کوئی بھی ملک نہیں ہو سکتا۔ پاکستان کی تو خیر پستی نہیں ہے، لیکن یہاں 2-3 سوال آتے ہیں۔ ایک تو میں دیکھ رہا تھا جس نے فائرنگ کی اس بندے کا فوراً کو ویڈیو بھی چلنا شروع ہو گیا، اس کا اقبالی بیان بھی آ گیا کہ میں نے کیا، کسی کے کہنے پہ نہیں کیا۔ اب میں اس کو دیکھ رہا ہوں، شکل سے بالکل ہی بیچارہ ماتر ساتر لگتا ہے، اور مجھے نہیں پتا بیچارے نے پچھلے یعنی کس طرح پہنچا ہے وہاں پہ۔ مجھے کسی نے کہا کہ جی موٹر سائیکل پہ آیا ہے، تو موٹر سائیکل پہ آیا ہے اور ایک ایکسپینسو قسم کا ٹی ٹی اس کے ہاتھ میں ہے، پتہ نہیں کتنے لاکھ کے آج کل وہ، یہ اس کو کس نے دے دیا؟ یعنی جس کے پاس کھانے کے پیسے نہ ہو، جو مانگے تانگے کی موٹر سائیکل پہ آیا ہو، اس کے ماموں کی سائیکلوں کی دکان ہو، وہ اتنا مہنگا ویپن کہاں سے لا سکتا ہے؟ اور پھر یہ بھی ایک کنفیوژن ہے اس وقت، ابھی تک یہ بھی نہیں پتا کہ فائرنگ کتنے اطراف سے ہوئی ہے، 1 جگہ سے، 2 جگہ سے، 3 جگہوں سے، کہ وہ اکیلا تھا، اس کے ساتھی تھے، ہو سکتا ہے اس کے ساتھی نہ ہو، لیکن اس کا مطلب ہے کہ ملٹیپل لوگ ہوں وہاں پہ۔ تو اس کا بینیفٹ کس کو ہو سکتا ہے؟ عمران خان کو اس ساتھ تکلیف پہنچانا یا اس کی لانگ مارچ میں فائرنگ کر کے کس کو فائدہ ہو سکتا ہے؟ یہ تو سوچنے کی بات ہے۔ میں تو اسے اپنے دشمنوں کا سوچ سکتا ہوں، پاکستان کے دشمنوں کا سوچ سکتا ہوں، کہ جو پاکستان میں انتشار پھیلانا چاہیں، جو پاکستان میں خوف و ہراس پھیلانا چاہیں، اور ایک دم سے جو لوگ سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں نا، یہ بڑی اپنا جلد بازی ہے۔
جلد بازی کا مظاہرہ کر رہے ہیں کہ ایک دوسرے کو بلیم کرنا شروع کر دیا، اس نے کیا. یہی ارشد شریف کے وقت بھی بیچارے کے ساتھ ہوا تھا کہ ایویڈنس آیا نہیں تھا، فورینسک رپورٹ آئی نہیں تھی، بلکہ وہ تو پتہ چلا بعد میں وہ بھی انکمپلیٹ ہے اور غلط ہے، اور جتنی آئی. اور ہم نے پہلے سے بیان بازی شروع کر دی تھی کہ کون ذمہ دار ہے اور کون کر سکتا ہے، کون نہیں کر سکتا، یا کیا ہوا ہوگا. ایگزیکٹلی وہی چیز ہم اب کر رہے ہیں. اور آج مجھے لوگ فارورڈ کر رہے ہیں عمران خان صاحب کا اپنا بیان کہ جب محترمہ بے نظیر بھٹو کو گولی لگی تھی تو اس وقت انہوں نے اسی طرح کا بیان دیا تھا کہ جناب یہ بے نظیر بھٹو کی اپنی غلطی تھی کہ اس نے سیکیورٹی پروٹوکول کو نظر انداز کیا. تو وہ لوگ اب فارورڈ کر رہے ہیں. میرا خیال ہے کہ وہ اینٹی پی ٹی آئی گروپ ہے جو اس کو فارورڈ کر رہا ہے میسج کو. ایک لحاظ سے ان کا میسج اس لیے صحیح بنتا ہے کہ 8 سے 9 ہزار پولیس اہلکار جو تھے وہ اس کی جگہ کی گوجرانوالا میں اس وقت موجود تھے حفاظت کے لیے. اس کے بعد وہاں پہ ان کی اپنی سیکیورٹی اہلکار اور بھی تھے. اس بعد وہاں پہ انٹیلیجنس ادارے تھے اور پوری ایک قسم کا فول پروف سیکیورٹی کا ماحول تھا. تو یہ اٹیکر اتنی قریب کیسے پہنچ گیا؟ اگر یہ ہوتا اور فرض کریں کہ یہ وہاں سے کوئی 100 گز 200 گز دور ہوتا اور وہاں سے فائر ہوتا، ہوائی فائر ہوتا، یہ ہوتا، میں کہتا کہ اس کو قریب نہیں آنے دیا. لیکن اگر ہزاروں کی تعداد میں پولیس والے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں پنجاب کے اپنے انٹیلیجنس کے لوگ ہیں، ہزاروں کی تعداد میں ان کے اپنے ورکرز ہیں وہاں پہ، اور اپنے ان کے والنٹیئرز ہیں، سیکیورٹی والنٹیئرز ہیں، منتظمین ہیں، تو پھر وہ اتنی قریب کیسے پہنچ گیا؟ مجھے ایک ہمارے پروڈیوسر نے بتایا کہ کہ وہ وہاں پہ اس کنٹینر کے پاس موجود تھے، وہ لوگ بھی بال بچے اس سے، اور ان کا کہ پتہ نہیں چلا کہاں سے گولیاں آئیں گے. تو اتنی قریب یہ پہنچ کیسے گیا؟ اس وقت 12 لوگوں کا جو ہے غصہ وہ زور پکڑ رہا ہے. فیصل آباد میں رانا ثناء اللہ کے گھر کے اوپر حملہ کر دیا مشتعل ہجوم نے، اور اسی طرح 1-2 اور جگہوں سے اطلاعات آ رہی ہیں، پشاور سے بھی اور جگہوں سے بھی. تو اگر تو یہی ماحول آپ نے رکھنا ہے تو پھر اس ملک میں امن تو نہیں ہو سکتا، اور پھر اس ملک میں جمہوریت تو کبھی بھی قائم نہیں ہو سکتی. کیونکہ اگر ہم نے قانون اپنے ہاتھ میں لینا ہے اور سارے فیصلے ہم نے خود ہی کرنے ہیں کہ منصف بھی میں، جج بھی میں، اور سزا بھی میں نے خود دینی ہے، تو پھر ہو چکا، یہ ملک چل چکا اس طرح سے. تو یہ والی سچویشن مجھے یاد آ رہی ہے کیونکہ اس زمانے میں گورنمنٹ میں تھا، اور جب محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت ہوئی تھی کہ کیا ماحول ہوا تھا اور 3 دن کیا ہوا تھا اس ملک میں. تو آپ یہ دیکھیں کہ ہم نے کتنا اپنا ہی نقصان کر دیا اور اپنے ہی لوگوں کو ہم نے کتنا تکلیف دے دی تھی. تو یہ مت دہرائیں اس کو اس طرح سے. تاریخ سے سبق سیکھا جاتا ہے، تاریخ کو دہرایا نہیں جاتا. مجھے یقین ہے کہ اگر اس کی امپارشل انکوائری ہو، اور وہ انکوائری کہ جو تحریک انصاف والوں کو قابل قبول ہو اور جو ان کی مرضی کے لوگ ہوں انکوائری کرنے والے، تو اس میں سے یقیناً نکلتا ہے، بہت کچھ نکلتا ہے. لیکن اس وقت ہمیں یہ پتہ ہے کہ ٹی ٹی پی ہو، داعش ہو، یہ سارے جو ہیں یہ ایکٹیو ہیں پاکستان کے اندر. اور ہمیں پتہ ہے، اطلاعات بھی آ رہی تھی کہ علاقہ غیر سے کافی لوگ پہلے سوات میں آ گئے تھے، پھر ان کو ٹیکل کیا گیا، پھر وہ شاید ادھر ادھر، ہر ایک تو نہیں جا سکتا، ادھر ادھر بھی ہو گئے ہوں. اب یہ جو ہے لڑکا، یہ تو لوکل لگ رہا ہے مجھے وہاں کا، اور یہ تو مجھے یہ نہیں لگتا کہ یہ افغانستان سے آیا کہیں اور سے آیا، یہ تو مجھے لوکل لگ رہا ہے. اس کا نام بھی ایسا ہی ہے، ہماری طرح کا ہی ہے. تب اس کا مطلب ہے کہ کوئی تو ہے اس کے پیچھے. میں تو بالکل یہ بلیو کرنے کو تیار نہیں ہوں کہ یہ اپنے اون پہ کر گیا. وہ کون ہے اور اس کے ساتھ اور کون لوگ تھے؟ اگر ایک سے زیادہ جگہ سے فائرنگ ہوئی ہے تو اور کون لوگ تھے؟ تو جب تک ہم ٹھنڈے مزاج سے سوچ کر ان ساری چیزوں کو نہیں ہم اپنے سامنے رکھیں گے، ہم صحیح نتیجے پر نہیں پہنچیں گے. نہ اس کا فائدہ عمران خان کو ہوگا، نہ اس کا فائدہ کسی اور کو ہوگا، نہ ہمیں ہوگا، نہ اس ملک کو فائدہ ہوگا. تو پلیز فار ونس ایک ایسا ایٹماسفیئر کریٹ کریں کہ تحقیقات ہوں، آپ کے مطلب کی ہوں، جائز ہوں، اور پھر اس کے اوپر جو بھی مجرم ہو اس کے اوپر عمل بھی ہونا چاہیے. دیکھتے رہیے گا یہ یوٹیوب چینل، اس کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ مزید اپڈیٹس ہیں وہ آپ تک خود بخود آتی رہے. اللہ حافظ.